بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج کا دن پاکستان کی تاریخ اور بالخصوص مسلم امہ کے لیے اہم ترین ہے۔ 50 سال مکمل ہو گئے 7 ستمبر کو ختم نبوت جو بل قومی اسمبلی میں 1974 کو پاس ہوا تھا، آج اس کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے بڑا سنگ میل ہے یہ، کیونکہ 1974 میں آج کے دن قومی اسمبلی نے اپنے طور پر آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ تو اس اہم دن کو آج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، 7 ستمبر 1974 اور 7 ستمبر 1924، یعنی 50 سال۔ آج یقیناً پوری پاکستان کے لیے، خاص طور پر مسلم امہ کے لیے بڑا انتہائی اہم دن ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت پر ہم سب کا کامل ایمان ہے، اور جب تک ختم نبوت پر ایمان نہ لائیں ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، تحریک ختم نبوت کب، کیسے، کس کی قربانیاں ہیں اس معاملے کے اوپر، اور پھر اس پہ کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا، ختم نبوت کی یہ تحریک کس کے کہنے پہ پیش ہوئی، یہ شروع کیسے ہوا، یہ واقعہ، تمام تر تفصیلات آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، تفصیلات پہ جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، اور جتنی بھی نئی ویڈیوز، چاہے وہ سیاست سے ہوں، عدلیہ سے ہوں، اور کورٹ سے متعلق ہوں، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتا ہوں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ولاگ کی طرف، کیونکہ آج تحریک ختم نبوت کے سفر کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ یہ دن صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو تحفظ ہوا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جھنڈا بلند ہوا، اور آئین کے آرٹیکل 260 میں ترمیم کی گئی، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے حوالے سے جو بحث اس مسئلے پر شروع ہوئی، قادیانی اور لاہوری گروپ دونوں نے اپنی خواہش اور درخواست پر اپنے مختصر نامے پیش کیے۔ ان کے جواب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے بھی قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف کے نام سے اپنا تفصیلی موقف پیش کیا۔ قومی اسمبلی میں گاؤں پر جرا اور ان سے سوالات کیے گئے۔ اس سوالات کے لیے اٹارنی جنرل اس وقت کے یحییٰ بختیار کو متعین کیا گیا۔ انہوں نے پوری قومی اسمبلی کو اس سلسلے میں معاونت کی۔ جرا، بیانات اور گوز کے بعد قومی اسمبلی کی اس خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی۔ وزیر اعظم، میں اس کا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وزیر اعظم اس وقت کون تھے اور ان کی کیا خدمات تھی، اور پھر اس کے بعد ایک اور 1984-85 میں ایک اور معاملہ آیا، پھر 2019 میں ایک معاملہ آیا اس قادیانیوں کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جا کے آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں جو معاملہ آیا، وہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اس پر جرا مکمل ہوئی، اور غور و خوض کے بعد قومی اسمبلی کی اس خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی۔ وزیر اعظم پہلے ہی فیصلے کے لیے 7 ستمبر کی تاریخ طے کر چکے تھے، چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں خصوصی کمیٹی کے سفارشات پیش کی گئیں اور آئین میں ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ وزیر قانون نے اس پر مختصر روشنی ڈالی۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کی، بل کی خواندگی کا مرحلہ شروع ہوا، اور وزیر قانون نے بل منظوری کے لیے ایوان کے سامنے پیش کر دیا۔ رائے شماری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے اعلان کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی آئینی ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے ہیں، جبکہ مخالفت میں 1 ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا۔ قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی کی اس تاریخی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا، جس کے بعد قادیانی دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس قرارداد کی توثیق بھی کی گئی کہ اسمبلی میں ہونے والی ترمیم میں یہ واضح کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پھر پاکستان سمیت ملت جو امت مسلمہ ہے، ان کے لیے آج کا دن اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ آج سے 50 سال پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ 7 ستمبر 2024 کو ختم نبوت تحریک کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
اس دن 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے آئینی طور پر قادیانی یعنی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ تحریک ختم نبوت کے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ نبوت کا تصور ہے ابتدائی اسلام سے ہی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ رہا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے خلاف کسی بھی قسم کی تحریک یا دعویٰ کو ہمیشہ سے شدید مخالفت کا سامنا رہا ہے۔ چلتے ہیں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی اور احمدیت برطانوی دور میں جب مسلمانوں نے سیاسی طور پر طاقت حاصل کی کوشش کی تو ایک نئی مذہبی تحریک احمدیت وجود میں آئی، جسے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1999 میں شروع کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ کہ وہ متعدد مسیح موعود اور بعد میں توبہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی ہیں، جو ختم نبوت کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، اس چیز کا دعویٰ کیا۔ پھر 1974 کی جو تحریک شروع کیسے ہوئی، قومی اسمبلی میں یہ بل کیسے آیا اور کس طرح منظور ہوا، کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، اس کی یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1974 میں جو ہے رہو یعنی موجودہ چناب نگر کے قریب ایک واقعہ ہوا، جس میں طلباء کی لڑائی نے تحریک کو ہوا دی۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں ختم نبوت کی تحریک تیزی سے پھیلی اور عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر آئین کی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ اقدام اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے تحت عمل میں آیا، یعنی یہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو جاتا ہے۔ پھر آئین کے آرٹیکل 260 میں ترمیم کی گئی، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ساتھ ہی اس ترمیم میں یہ واضح کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ آئینی ترمیم مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد اور ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنے کے لیے ایک اہم قدم تھی۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں احمدیوں کے لیے مزید سخت قوانین نافذ کیے گئے، جن کے تحت ان پر اپنی مذہبی شناخت کو اسلامی اصلاحات میں بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ 7 ستمبر 2024 کو تحریک ختم نبوت کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ ضروری ہے کہ اس تحریک کی اہمیت کو نئی نسلوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس عظیم جدوجہد کی تاریخ سے واقف ہوں۔ یہ تحریک نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ عقائد کا تحفظ ہمیشہ اولین ترجیح رہا ہے اور رہے گا۔ یعنی جو 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں احمدیوں کے لیے جو مزید قوانین سخت کیے گئے تھے، اس پر جو چیزیں تھیں یعنی جن کے تحت ان پر اپنی مذہبی شناخت کو اسلامی اصلاحات یعنی اسلامی اصلاحات، ابھی جو سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا آپ کو یاد ہو تو مبارک ثانی کیس کے اوپر، وہ کیا تھا اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں۔ مبارک ثانی کیس کیا ہے اور اب اس میں کیا کچھ ہوا۔ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں سماعتوں، سزاؤں، ضمانتوں، فیصلوں، نظر ثانی اور پھر قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی میں بحث، سیاسی و مذہبی جماعتوں کے احتجاج، علماء کرام کی جانب سے بیانات اور سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر دھواں بحث تک پہنچنے والا یہ معاملہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا سب سے اہم اور مشہور مقدمے میں سے ایک ہے۔ اس سارے معاملے کی ابتدا جو ہے آج سے 5 سال قبل ہوئی۔ 7 مارچ 2019 کو پنجاب کے ضلع چنور میں احمدیہ کمیونٹی کے چند اراکین نے مبینہ طور پر تعریف شدہ قرآن کی تفسیر یعنی توبہ نعوذ باللہ انہوں نے تفسیر جو صغیر جس کی بات ہم سپریم کورٹ میں جس کا تذکرہ ہوا بچوں میں تقسیم کی، جسے تفسیر صغیر کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 3 سال بعد 6 دسمبر 2022 کو چنور کے علاقے چناب نگر میں اس کے خلاف قانون کی 3 شقوں کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ ان میں سے ایک شق پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر قرآن مجید کے کسی نسخے میں کسی غیر مسلم کی جانب سے کسی آیت کا ترجمہ، تفسیر یا تبصرہ مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس کیا گیا ہو تو اسے 3 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 295 اور پھر 298 بھی لگائی گئی۔ 295 کے مطابق قرآن کی توہین آمیز طریقے سے بتنا اور یا اسے غیر قانونی طور پر نقصان پہنچانا جرم ہے، اس کی سزا عمر قید ہے۔ 298 کا تعلق احمدیہ مذہب سے ہے اور اس کے تحت احمدیہ اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کی سزا 3 برس قید ہے۔ اس کے بعد 7 جنوری 2023 کو پولیس نے مبارک احمد ثانی نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور الزام لگایا گیا کہ وہ یہ تفسیر تقسیم کر رہے تھے۔ البتہ ابتدائی FIR میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ مبارک ثانی کی گرفتاری کے خلاف اپیل کی گئی جو پہلے ایڈیشنل سیشن جج اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ جب یہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 کو مبارک احمد ثانی کی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، کیونکہ اس کیس کے فیصلے کا میں خود آئی وٹنس ہوں، تمام تر معاملے کا جب یہ کیس سنا جا رہا تھا، اس کا فیصلہ آیا اور کس طرح علماء کرام کی جانب سے دلائل دیے گئے،
تقی عثمانی صاحب کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، اور بھی سارے تمام علماء نے جو ہے بڑے مدلل دلائل دیے اور سپریم کورٹ کے ججز کو قائل کرنے کے لیے بڑا جو ہے وہ موقف سامنے رکھا گیا۔ مبارک ثانی کیس کی گرفتاری کے خلاف اپیل کی گئی، جو بعد میں جو ہے ایڈیشنل سیشن جج اور لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لی، اور پھر سپریم کورٹ میں اس کو معاملہ یہ ضمانت ہو گئی۔ اس فیصلے کو مذہبی طبقے نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک مہم چلائی گئی۔ پنجاب حکومت نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی، جو سپریم کورٹ نے منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 2019 میں ہونے والے واقعے پر ان واقعات کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو 2021 میں بطور جرم قانون میں ہے۔ عدالت نے کہا کہ FIR کے مطابق ملزم اس وقت 2019 میں تفسیر تقسیم کی جو پنجاب کی اشاعت قرآن قانون کے تحت جرم ہے، لیکن یہ قانون 2021 میں لاگو ہوا۔ پھر یہ معاملہ قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا، اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف تک بھی پہنچا۔ کمیٹی کے اجلاس میں حکومت اور حزب اختلاف نے متفقہ طور پر، یعنی یہ ایک ہی معاملہ تھا جس پر حکومت اور اپوزیشن سارے اکٹھے تھے اس موجودہ اسمبلی میں، متفقہ طور پر فیصلہ کیا، اور اس مقدمے کے قانونی پہلو اور علماء کرام کی رائے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے پھر درخواست دائر کی گئی۔ اس کے بعد 17 اگست 2024 کو وفاقی حکومت نے بھی اس معاملے پر اضافی نظر ثانی کی درخواست دائر کی، یعنی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا، اس پر نظر ثانی دائر ہوئی، پھر نظر ثانی خارج ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ اس میں کچھ چیزیں امینڈمنٹ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ پھر دوسری بار نظر ثانی دائر ہوئی، اور پھر کس طرح علماء نے دلائل دیے وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 22 اگست 2024 کو نظر ثانی پر سماعت کرنے کے بعد مبارک ثانی کی ضمانت کا فیصلہ برقرار رکھتے علماء کی تجاویز پر فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 حذف کرنے کا حکم دیا۔ پیراگراف 7 میں لکھا گیا کہ FIR میں ملزم پر مجموعہ تعزیرات 295B کا تو ذکر کیا گیا، لیکن کسی قانونی شک کا صرف ذکر کرنا ملزم کی اس دفعہ کے تحت جرم کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جو پیراگراف 42 ہے یہ بڑا اہم ہے، لکھا گیا کہ آئینی و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کے اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصلاحات یعنی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ تھا، اور تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ ترکی میں تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، بڑے اہم دلائل دیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پوری سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود رہے، اور قاضی فائز صاحب نے 1-2 بار کچھ علماء کی جانب سے یا وکلاء کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ تو اس دوران قاضی فائز نے کہا کہ چیف جسٹس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ان علماء کو اور وکلاء کو سمجھائیں، یہ کمرہ عدالت ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز ہوگی تو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب مل کے ہی اس معاملے کا حل نکالتے ہیں۔ اور پھر تقی عثمانی صاحب نے بھی اچھے دلائل دیے، اور تقی عثمانی صاحب نے خاص طور پہ 2-3 پوائنٹ تقریباً تمام علماء نے رکھے تھے کہ قادیانیوں کے حوالے سے۔ قادیانی 2 چیزیں ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ججز چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو اقلیتی ہے وہ ماننے کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کریں، اور مسلمانوں کے جو اصلاحات استعمال کرتے ہیں اس سے مبرہ ہو جائیں، اس سے الگ ہو جائیں، تو اس کے بعد ہی وہ پھر ان کو اقلیتوں کے حقوق ملیں گے، قومی اسمبلی میں ان کو نشست ملے گی، دیگر جو اقلیتوں کو حاصل ہیں وہ حقوق مل جائیں گے۔ دوسری صورت میں وہ ختم نبوت پر ایمان لے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، تو اس کے بعد انہیں بھی مسلمان تصور کیا جائے گا۔ تو یہ 2 باتیں تمام علماء کی جانب سے رکھی گئی، اور اس پر کہا گیا کہ یہ بات وہ مانتے ہی نہیں، اور پھر دونوں پر ان کا اختلاف ہے، تو اس لیے وہ جو تفسیر صغیر ہے ان کی، وہ اس کی تشہیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اس تفسیر صغیر پر انہوں نے مسلمانوں جیسی چیزیں، مسلمانوں جیسی تشہیر، مسلمانوں جیسی اصطلاحات استعمال کی ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ تو آج یقیناً پاکستان کی تاریخ کا، مسلم امہ کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کو پتہ ہے علماء کرام نے جو ہے وہ یوم تشکر بھی منایا، جشن بھی منایا، اور آج 7 ستمبر کو اس وقت اعلان کیا گیا تھا کہ لاہور میں 7 ستمبر کو اس کے 50 سال ہونے پر، جو قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے متعلق 50 سال مکمل ہونے پر ایک بڑا جو ہے جلسہ تقریر اور
ایک سیلیبریشن کی جائے گی، جشن منایا جائے گا، تو آج وہ دن بھی آ چکا ہے۔ تو ناظرین مجھے بھی دیجیے گا اجازت، کیونکہ بہت طویل ہو چکی ہے ویڈیو، اور جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی یقیناً انتہائی اہم دن ہے۔ تو اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔